ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سورۃ البروج مکیہ، سورۃ البروج مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 22 آیتیں ہیں، 20 پر 2 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ قریب قریب آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا خلاصہ تفسیر اور شان نزول اس صورت میں ایک قصے کی طرف اجمالاً ذکر کیا گیا ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کوئی کافر بادشاہ تھا کسی بستی میں، اس کے پاس ایک کاہن تھا۔ کاہن اس کو کہتے ہیں جو شیاطین کے ذریعے سے یا نجوم کے آثار کے ذریعے سے غیب کی باتیں، غیب کی خبریں لوگوں کو بتائے، اسے کاہن کہتے ہیں، نجومی کہتے ہیں۔ 2 نام اس کے دیے گئے ہیں۔ شیطانوں کی مدد سے یہ لوگوں کو آگے ہونے والی باتیں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں سناتے ہیں۔ اس کاہن نے بادشاہ سے کہا، یہ کاہن جب بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا، بادشاہ اس کو کھلا پلا کر تنخواہ دے کر رکھا تھا۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا، بڑی عمر آ گئی اس کی، تو اس نے بادشاہ سے کہا مجھے ایک جوان لڑکا دے دو، اس لڑکے کو میں اپنا کاہن کا نجومی کا علم سکھاؤں گا تاکہ تمہارے دربار میں، تمہاری بادشاہت میں کوئی تمہارا باقی نہ بنے۔ آئندہ کی غیب کی خبریں تم کو وہ لڑکا میرے علم کے ذریعے سے بتاتا رہے گا، اس لیے مجھے ایک لڑکا ہوشیار، عقل مند، سمجھدار لڑکا مجھے دو، میں اس کو صحبت میں رکھ کر سکھاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اور اس کے وزیروں نے تلاش کر کے ایک ہونہار، سمجھدار، نوجوان، ہوشیار لڑکے کو اس راہب کے پاس، اس جادوگر کے پاس لا کر پہنچا دیا کہ اس کو سکھاؤ، یہ سیکھ لے گا تم سے۔ اور وہ لڑکا اپنے گھر سے ہوتے ہوئے اس کے پاس، نجومی کاہن کے پاس پہنچنے میں راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا تھا۔ عیسائی یہ چرچ کہتے ہیں، اسے گرجا گھر کہا گیا۔ تو اس راستے میں عیسائی کا پادری کا چرچ تھا، اس میں ایک بڑا عیسائی پادری تھا جو دین حق پر صحیح تھا، مسلمان تھا، ایمان والا تھا۔ اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کے پیروکار ماننے والے حق پر تھے، سچ تھے، سچے مسلمان تھے۔ بعد میں اس میں خلط ملط کرنے والا ایک یہودی عبداللہ بن سبا کے نام سے، وہ جو ہے عیسائی مذہب کو بڑا تبدیل کر دیا، شریک لا کر رکھ دیا اس کے اندر۔ ورنہ انجیل بائبل کی جو مقدس کتاب آسمانی ہے، وہ انجیل جو آسمانی کتاب تھی اس پر فالو ہونے والے سچے عیسائی علیہ السلام کے امتی تھے۔ اس میں جو راہب کہتے ہیں، اسے قرآن میں بھی راہب کہا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو۔ اور وہ زمانے میں دین اسلام، دین عیسیٰ علیہ السلام حق پر تھا، اور وہ لڑکا نجومی کے پاس، کاہن کے پاس آنے میں یہ راستے سے گزر کر آتا تھا، بیچ میں چرچ پڑتا تھا جہاں پادری بیٹھا رہتا، تو اس کی خدمت میں جا کر بیٹھتا، تھوڑی دیر اس سے باتیں سنتا۔ یہ باتیں اس راہب کی
عیسائی علیہ السلام کے دین کی اسے اچھی معلوم ہونے کی نوجوان کو. پھر بادشاہ کے حکم کے مطابق پھر وہ نکل کر کاہن کے پاس جاتا تو کاہن اسے وقت پر نہیں آنے کی وجہ سے مارتا، سزا دیتا، تکلیف اٹھاتا. بہرحال کاہن کے پاس بھی وہ باتیں سنتا. ایک زمانہ گزرا، گھر جاتا کاہن کے پاس سے، گھر والے اتنی دیر کہیں کو لگا دیا، خامخواہ گھر والے اسے مارتے، ادھر گھر والوں سے پٹے جاتا، ادھر کاہن سے پٹے جاتا. لیکن یہ لڑکا صبر کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا ایسے ہی. تو ایک دن اس بستی کے اندر ایک بڑا شیر آ گیا. اب لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. شیر نے راستہ روک رکھا تھا، مخلوق پریشان تھی. تو اس نوجوان لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا عیسائی دین سچا ہو تو اس پتھر سے شیر مر جائے، اگر کاہن کا سچا دین ہے تو شیر مارا نہ جائے. دو باتیں کہی دعا میں. عیسیٰ علیہ السلام کا دین سچا ہے تو پتھر سے مارتے ہی شیر مر جانا، کاہن کا دین سچا ہے شیر نہیں مرنا. یہ دو دعا کر کے اس نے پتھر اٹھا کر جو ماری تو شیر اس پتھر سے مر گیا. حالانکہ شیر پتھر سے مرتا نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس بندے کا، اس نوجوان کا عقیدہ اور اس کی کرامت ظاہر کی گئی اس کے اندر. اور نوجوان جو ہے پتھر سے شیر مر گیا تو لوگوں میں شور مچ گیا کہ لڑکا بڑا قابل ہو گیا ہے، لڑکا بڑا قابل ہو گیا ہے، اسے ایک عجیب علم آتا ہے. اب بادشاہ کا جو کاہن تھا وہ سمجھنے لگا وہ ہماری تعلیمات کی وجہ سے لڑکا پتھر اڑا کو شیر کو مارا تو شیر مر گیا، یہ ہماری تعلیمات کا اثر ہے. کاہن، بادشاہ کے لوگ، کافر بادشاہ سب ایسے سمجھ رہے تھے. لیکن یہ لڑکا عیسائی دین سے شیر مرا تھا اللہ سے مانگنے پر، تو یہ جم گیا کہ وہ حق دین ہے. اب دل ہی دل میں مسلمان ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ اس نے پڑھ گیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا کلمہ پڑھ کے. اور پھر یہ پورے گاؤں کے اندر یہ بات چلی تو ایک اندھا، دو آنکھوں کا مادرزاد اندھا آ کر اس لڑکے سے درخواست کی کہ میرے لیے بھی کچھ دعا کر دے. تو یہ لڑکا جیسے عیسیٰ علیہ السلام اندھے پر ہاتھ رکھتے آنکھیں اس کی صحیح ہو جاتی، کوڑ کا کشٹ کے بیمار کو ہاتھ لگاتے تو صحیح ہو جاتا، اور مردے کو زندہ کر دیتے، مٹی کے چڑیا بنا کر پھونک مارتے تو چڑیا زندہ ہو کے اڑ کو جاتی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے پیغمبر ہونے کی وجہ سے. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے بھی وہ معجزہ، وہ کرامت دکھائی. مادرزاد اندھا اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پھونک دیا، دم کر دیا، اس کی آنکھیں صحیح سالم ہو گئی. تو اور بھی گاؤں میں بڑی شہرت ہونے لگی. اس لڑکے نے اس اندھے سے کہا تھا اگر تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا. یہ اندھا کہا کہ ہاں مسلمان ہو جاؤں گا. چنانچہ اس نے عیسائی دین کلمہ پڑھ لیا، لڑکے نے دعا کی اور اچھا ہو گیا، مسلمان ہو گیا. اب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی، ایک تو شیر کو مارنے کی، دوسرے اندھے کے دعا کر کے آنکھیں اچھی کرنے کی. تو پھر بادشاہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ لڑکا نجومی والے ہمارے جادوگر کے علم میں نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ایسا معاملہ ہو گیا ہے. بادشاہ اپنے دربار میں سے بلایا اور اس اندھے کو تو بادشاہ نے دونوں کو بلا کر اندھے کو قتل کرا دیا، اندھا قتل ہو گیا آنکھیں. اور پھر اس لڑکے سے کہا کہ اب اس کو کیسے مارے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے بستی میں جو بڑا اونچا پہاڑ ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ، اس لڑکے کو لے جاؤ. اس لڑکے کا نام عبداللہ تعمیر تھا.
بعضوں نے تامر لکھا ہے، عبداللہ تامر۔ تو اب اس لڑکے کو بادشاہ کے سپاہی پہاڑ پر لے کر گئے اور لے جا کر پہاڑ میں اوپر چوٹی پر کھڑے ہو گئے کہ اس کو ڈھکیلنا چاہتے تھے۔ ڈھکیلنے سے پہلے یہ سپاہی جو گئے تھے وہ سب نیچے گر کے، سر پھوٹ کے، ہاتھ پیر ٹوٹ کے سب مر گئے۔ لڑکا پہاڑ سے نیچے اتر کر آ گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے بچ گیا، ہمارے آدمی مر گئے، ایسا کرو پانی میں، سمندر میں اس کو لے آ کر ڈبو دو۔ تو پھر سپاہی نے اس کو سمندر میں ڈبونے کے لیے لے کر چلے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ سب کے سب لوگ سمندر میں غرق ہو گئے، لڑکا صحیح سالم لوٹ آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت تھی، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی یقین کی بنیاد پر۔ تو اس لڑکے سے 4 کام ہوئے: شیر کا مرنا، اور اندھے کا نابینا، بچپن کا مادرزاد آنکھیں آ جانا، پہاڑ سے گرنا، وہ لوگ خود گر کے ختم، یہ صحیح سالم بچنا، سمندر سے نکل کر آنا، لفظ ڈبونے لے گئے، وہ خود ڈوب گئے۔ تو پھر بادشاہ تک یہ بات پہنچی، تو بادشاہ نے کہا کہ اب اس لڑکے کو کیسے مارا جائے۔ لڑکے نے کہا کہ میں خود تجھے بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے مارنا ہے۔ کہا بسم اللہ اللہم بسم اللہ، یہ کہہ کر اللہم باسمک، اللہ کے نام سے مجھے، بس یہ اللہ کا نام لے، تو میری کنپٹی میں تیر چلا جس سے میں مر جاؤں گا۔ تو چنانچہ بادشاہ کے لوگوں نے اس نوجوان پر زور سے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، اللہم بسمک، اللہ کے نام سے لے کر تیر ماری، تو نوجوان انتقال ہو گیا۔ جب یہ نوجوان انتقال ہو گیا تو پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یہ سارے اللہ نے ان کا پورے سورہ کے اندر بیان کیا کہ واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر سارے لوگوں کو عجیب تعجب ہونے لگا۔ بسم اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے مارے تو مر گیا، ورنہ کہیں نہیں مرا تھا۔ اور سارے لوگ نعرہ تکبیر بلند کر کے، زبانوں سے نعرہ بلند ہوا، اور سب کی زبانوں سے ایک آواز نکلی کہ ہم سب اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ ارکان سلطنت کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، جبکہ ایک مرا تو اس کے وجہ سے ساری کی ساری بستی مسلمان ہو گئی، عورتیں مرد بچے سب مسلمان ہو گئے، اب کیا کرنا؟ تو سلطنت کے ارکان جتنے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ بڑی بڑی خندق کھودنا، بڑی بڑی گڑھے کھود کر، خندق کہتے ہیں اسے، گھوڑا اگر ادھر سے ادھر چھلانگ لگائے تو نیچے گر جائے، اتنی چوڑی ہو، بہت گہری ہو، پھر ان خندق کے اندر آگ جلانا اور آگ اوپر تک اس کے شعلے بھڑکنا، ایسی آگ جلا کر جتنے لوگ یہ ایمان لائے ہیں کلمہ پڑھ کے، ان سب کو اٹھا کر ڈال دو آگ میں۔ تو چنانچہ سارے خندق کھودی گئی، بستی کے باہر آگ لگائی گئی، سب مسلمان جتنے کلمہ پڑھے تھے، نئے نئے کلمہ پڑھے ہیں، یہ معجزات کو، یہ کرامتوں کو دیکھ کر یہ سب کو ڈال دیا اٹھا کر آگ میں۔ کوئی گھبرایا نہیں کہ مریں گے تو جنت میں جائیں گے، ایک اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے، اس کافر بادشاہ کی اس کو خدا نہیں مانیں گے۔ تو چنانچہ پورے کے پورے لوگ ڈال دیے گئے، اور ایک بچے کو ماں کے گوشت سے چھین کر ڈالا گیا، اور ماں گھبرا رہی تھی، تو بچے کو پہلے ڈال دیا گیا، تو بچہ آگ میں سے بات کیا۔ ماں گھبرانے کی بات نہیں ہے، کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے، آ جاؤ آگ کے اندر، گھبرانے کی بات نہیں۔ قضا فی المنصور، یہ در منصور کی روایات میں مرفوعاً روایت کیا گیا ہے، اور اللہ کی قسم وعدے جتنے کیے گئے تھے قیامت کے دن کے، اور قسم حاضر ہونے والے دن کی، وشاہدی و مشہود، اللہ تعالیٰ نے شاہد کہا قرآن مجید کے اندر قیامت کے جمعہ کے دن کو، اور موعود کہا گیا کہ قیامت کے دن کو، اور اس سے مراد عرفے کا دن بھی ہے، سال میں ایک مرتبہ بقرعید سے پہلے آتا ہے عرفہ، تو جمعہ اور عرفے کے دن کی قسم کھا کر بیان کیا گیا
کہ وہ دن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یو شاہدی و مشہود کا جو لفظ کہا کہ جمعہ کے دن تو مسلمان اپنی اپنی جگہ سے مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں، جس کو شاہد کہا۔ مشہود کے معنی ساری دنیا کے لوگ عرفات کے میدان میں عرفے کے دن جمع ہوتے ہیں، جس دن حج ہوتا ہے، بقرعید کے ایک دن پہلے عرفہ، اس دن حج ہوتا ہے، اس میں پوری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب قسم کھائی ہے، ایمان والوں کی کامیابی کو بیان کرنے کے لیے جمعہ کے دن کا، عرفے کے دن کا، 2 دنوں کی قسم کھا کر بیان کی گئی۔ اور پھر اللہ نے مومنین کو تسلی دی کہ اس وقت میں کافر مسلمانوں پر جو ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور اللہ کا غصہ ان پر بھڑک رہا ہے، اور تم اس کی فکر مت کرو۔ بظاہر دنیا کی آگ میں ڈالا گیا، موت تو آ گئی، مگر اللہ نے ان کا حشر جو کیا، ہمیشہ کی جنت کے لیے اللہ نے ان کا انتظام کیا۔ دشمن کے عذاب سے جیسے جس کا اثر دنیا میں بھی مرتب ہو، غزوہ بدر میں مقتول مغزول ہوئے، صرف آخرت میں کفار کے لیے یقینی بات ہے، دشمن کے عذاب کی خبر کی تسلی ہونا امر طبعی ہے۔ ان لوگوں کا بیٹھنا اس ظلم و ستم کے انتظام نگرانی کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ آگے ظالموں کے لیے عام وعید، مظلوموں کے لیے عام وعدہ ہے۔ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ظالموں کے لیے اللہ کی طرف سے وعیدیں، مظلوموں کے لیے اللہ کا وعدہ، ظلم کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کا اعلان کیا ہے، لیکن امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ظالموں کو بھی بخشش کے لیے 5 گھنٹے اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر دعائیں کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ تمہاری امت کے مظلوموں کو تو ویسے تو معاف ہے، ظلم کرنے والے ظالموں کو بھی اللہ کی نبی محبت میں اللہ سے معافی مانگ کر ان کے لیے بھی اللہ نے انتظام کروایا۔ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، مظلوم کی مظلومیت سے بھی اور اس کی نصرت کرے گا، ظالم کی ظالمیت سے بھی اس کو سزا دے گا۔ خواہ یہاں چنانچہ آگے مضمون ہے، جنہوں نے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم میں بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، اور عذاب میں ہر طرح کی تکلیف داخل ہے۔ جہنم میں سانپ، بچھو، توق، زنجیریں اور حمیم یعنی گرم پانی، گرم پیپ، گرم خون کھولتا ہوا ایسا زبردست گرم غساخ دوزخیوں کے بدن سے جل کر خون اور پیپ جو نکلے گا وہ چکڑ کی جیسے گاڑھا ہوگا۔ یہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب ان لوگوں کے لیے مخصوص فرمایا، یہ تو ظالم کے حق میں فرمایا، اور آگے مومن کے حق میں جن میں مظلوم بھی آ گئے۔ ارشاد ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اوپر 2 مضمون بیان کیے گئے، کافروں کے لیے جہنم ہونا، مومنوں کے لیے جنت ہونا۔ آگے ان کے مناسب اپنے بعض افعال و صفات مضمونوں کی تقریر کے لیے ارشاد فرماتے ہیں آپ کے رب کی داروگیر بڑی سخت ہے، ان ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کفار پر سزائے شدید کا واقع ہونا کوئی دور نہیں، وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، دوبارہ قیامت میں بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ شبہ نہ رہا بطشا شدید، ان ربک، بے شک تیرا رب اور تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت شدید ہے۔ بطش کہتے ہیں اس تقریر سے وعید کفار کی، آگے تقریر وعد مومنین کی۔ اللہ ہی بڑا بخشنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، ذو العرش المجید، عظمت والا ہے،
ایمان والوں کے گناہ معاف کر دے گا، ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ذل عرش اور مجید تعظیم و اصابت دونوں کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں صفات کمالات کی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرعون اور قوم سمود کا بھی اس سورے کے اندر ذکر کیا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود، فرعون کا بڑا لشکر، سمود کی بڑی حماقت اور مئی پنا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ چیز قوم سمود تھی قوم کے اندر۔ ان دونوں قوموں کا ذکر سورہ بروج میں کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور گرفتار عذاب ہونے کا بیان کر کے مومنوں کو تسلی دے کر فرمایا کہ تمہیں تسلی حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ ان کو ادھر سے ادھر گھیرے ہوئے ہے، اس کے قبض قدرت اور عقوبت سے کوئی نہیں بچ سکتے۔ ان کا قرآن کا جھٹلانا حماقت ہے۔ قرآن ایسی چیز ہے جو جھٹلانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ایک باعظمت قرآن ہے جو اللہ کے لوح محفوظ سے آیا ہے۔ لوح محفوظ کہتے ہیں اللہ کا دماغ، جیسے انسان کے دماغ میں کھوپڑی میں ساری باتیں یاد رہتی ہیں، اور اللہ کا دماغ، اللہ کی یادداشت، اسے لوح محفوظ کہا گیا۔ اس قرآن کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس میں کوئی تغیر و تبدل محتمل نہیں۔ آسمانی تین بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل کو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، قرآن شریف کو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کی حفاظت قیامت تک ہوگی۔ کوئی قرآن میں کہیں بھی ذرا بھی بدل عدل نہیں کر سکتے، زبر کی جگہ زیر نہیں کر سکتے، زیر کی جگہ زبر نہیں کر سکتے۔ بالکل اللہ نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظیں، حفاظت کریں گے۔ اب کوئی نہیں بدلا سکتا۔ اگر جیسے انگریز نے 3 لاکھ قرآن جلائے تھے، 14,000 علماء کو پھانسی چڑھایا تھا، 1000 مدرسے گرائے تھے، انگریز کا دور تھا، تو اس کا منشا، ان کا پلان یہ تھا کہ اسلام ختم ہو جانا۔ ختم ہونے کے لیے کیا کرنا؟ بولے 3 کام کرو، بڑے بڑے علماء کو جان نکال دو ان کی پھانسی چڑھا کر، اور قرآن شریف جتنے بھی گھروں میں مسجدوں میں مسلمانوں کے ظلم سے فوج کو بھیج کر ہر گھر سے قرآن کو مسجد سے نکالو۔ تو چنانچہ 3 لاکھ قرآن انگریز کے زمانے میں جمع ہو گئے۔ تو اس نے 3 لاکھ قرآن جلائے، 14,000 نام، بڑے بڑے علماء، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے علماء، اسلام ختم کرنے کے لیے۔ 1000 مدرسے تھے اس وقت میں، یو پی، دلی اطراف میں 1000 مدرسے اس نے گرایا۔ تو یہ ساری چیزیں اس نے کر کے کہا کہ اب تو اسلام ختم ہو جائے گا، ختم ہو گیا۔ لیکن جس اسلام کا، جس قرآن کا اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ دین اسلام کو ہم پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے میرا دین ہر مسلمان کے کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ بڑے سے بڑا مالدار، اچھی بلڈنگ ہے اس کے گھر میں بھی دین جائے گا، اس کے گھر والے بھی دیندار بنیں گے۔ کچے گھر کیا، چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں، غریب غربا رہتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی کلمہ اسلام جائے گا، لوگ دیندار بن جائیں گے۔ قیامت سے پہلے 100% لوگ دیندار بنیں گے، کوئی بے دین نہیں رہے گا، کوئی بے نمازی نہیں، کوئی زکوٰۃ، ہر بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا، ایک بندہ بھی بے نمازی نہیں رہے گا۔ وہ دور آئے گا، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی دی، اور کما قال تعالیٰ فی سورۃ الجن فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا۔ ایسی صورت میں تکذیب قرآن کی بلا شبہ جہالت موجب عقوبت ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا کہ نبی کا فرمان ہمارا فرمان ہی نبی بیان کرتے ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو اسلام کو مٹانے کی انگریز بڑی کوشش کیا، حکومت ملٹری لے کر، اور جتنے مدرسے آج دنیا میں ہیں 24,000 سے زیادہ مدرسے ہیں، 24,000 سے زیادہ دینی مدرسے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے مدرسے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے
1000 مدرسے گرے تو پھر اللہ نے اس کا بدل 24,000 مدرسے دے دیا 200 سال کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کی چیز کو ضائع نہیں کرتے. بڑے بڑے علماء آج بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب تک دنیا قائم رکھنا باقی رکھنا ہے دین اسلام کی امور کی اور ان کے تحلیات کی حفاظت کرے گا. اور واقعہ اصحاب اخدود یہ سورہ بروج میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اسے اصحاب اخدود کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کے نزول کا سبب خلاصہ صحیح مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا. یہ شخص جس کو اس واقعے میں کاہن کہا گیا بعض روایات میں کاہن کے بجائے جادوگر آیا ہے اور یہ جادوگر بادشاہ کے دربار میں رہا کرتا تھا اور ملک یمن کا بادشاہ تھا. یہاں تفصیل آ رہی ہے. ملک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوسف ذو نواس تھا. یہ کافر بادشاہ تھا. نام تو یوسف ذو نواس تھا اور اس کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے 70 سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا یمن کے اندر. کافر بادشاہ اور عیسائی دین والا یہ لڑکا جس کو کاہن ساحر کے پاس فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے مقرر کیا تھا اس کا نام عبداللہ بن تامر ہے. باپ کا نام تامر بیٹا عبداللہ. راہب عیسائی مذہب کا عابد زاہد کو کہتے ہیں. اور زمانے میں چونکہ مذہب اسلام نہیں تھا عیسائی مذہب عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا. عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے. اللہ کے نبی آنے سے دنیا میں 70 سال پہلے تک عیسائی دین سچا تھا صحیح تھا. جو بھی ان کے کلمے کو پڑھ کر ان کے افعال کی پابندی پیروی کیا کرتا تو جنتی ہوتا. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا. اور یہ راہب اس وقت سچا مسلمان تھا. لڑکا عبداللہ بن تامر جس کو کہانت سحر سیکھنے کے لیے بادشاہ مجبور کیا وہ ساری چیزیں پیچھے گزری ہیں. یہ ساری چیزیں تھی اور اس کی تفسیر پھر کھلا کر کے بیان کیا جا رہا کہ عبداللہ بن تامر کے متعلق آخر میں ایک روایت ہے جس جگہ اس کی خبر بنائی گئی تھی بادشاہ کو اس نے ہی کہا تھا کہ اللہ کے نام سے مارو مر جاؤں گا تو اللہ کے نام سے مر گیا. تو اس کی خبر زمین میں جہاں بنائی گئی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی وجہ سے وہ جگہ کھودنا پڑا. زمین کھودی گئی تو اس میں عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سالم اس طرح برآمد ہوئی حضور آنے سے 70 سال پہلے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبوت کے بعد 23 سال رہے. گویا 60 پر 3 سال کا زمانہ حضور کا 70 اور 60 پر 3. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا 2 سال کا زمانہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. تو کسی وجہ سے زمین کو وہاں کھودنا پڑا. اور کیا تعمیرات ہوتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت فتوحات ہوئے. روزانہ 245 ملک فتح ہو کر آپ کے دور حیات میں آدھی دنیا میں اسلام پھیلا تھا. اگر عمر فاروق کو بھی 12 سال عمر دی جاتی مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیتا. اب کوئی کافر دنیا میں نہیں رہتا. تو اللہ کی مصلیحت ہے. اللہ ہی خوب جانتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی خبر کھودی گئی تو اس میں لاش نکلی اور وہ صحیح سالم تھی اور وہ قبر میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا ہاتھ اپنی پٹ پڑی پر رکھا ہوا تھا. پٹ پڑی کہتے ہیں کن پٹیو. یہاں پر گولی لگی تھی. یہاں پر اسے گولی چلائی گئی تیر چلائی گئی. تیر چلائی گئی. جہاں تیر لگا تھا وہ جگہ کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا. یہ ایسا ہی پکڑ کے انتقال ہو گئے. ان کو خبر میں لٹایا گیا. تو پھر وہ ہاتھ ایسے رکھا ہے تو فرماتے ہیں کسی نے ان کا ہاتھ کھینچا وہاں سے تو جیسے ہاتھ وہاں سے ہٹا اس زخم سے تازہ خون جاری ہو گیا. اللہ شہید کا مقام وہ رکھے ہیں.
شہید جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھو تقریباً 150-200 سال کے قریب کا زمانہ آ رہا، پونے 200 سال کا زمانہ، کنپٹ سے ہاتھ ہٹا گیا، خون جاری ہو گیا، پھر ان کا ہاتھ لے کر ویسے ہی رکھ دیا تو خون بند ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ ربی، ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا اللہ ربی۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاع عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دی۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی حیت پر انگوٹھی سمیت اسی طرح قبر میں چھپا دو جو اسے پہلے تھے۔ اب وہ جگہ جو کھودے تھے اب کھودو مت، ان کو اسی جگہ قبر میں رہنے دو، انگوٹھی بھی مت نکالو، جیسے تھے ویسے ان کو دفن کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ ابن کثیر کے حوالے سے حاتم نے نقل کیا، آگ کی خندق کا واقعہ دنیا میں ایک نہیں، مختلف ملکوں میں زمانوں میں ہوئے، اور خندق یمن میں تھی جس کا واقعہ زمانے فطرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 سال پہلے پیش آیا تھا، اور یہ خندق دوسری خندق ملک شام میں تھی، تیسری خندق ملک فارس میں تھی، مگر قرآن کریم میں جس خندق کا ذکر اس صورت میں ہے وہ خندق نجران ملک یمن کی خندق ہے، کیونکہ یہی عرب کے ملک میں تھی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، یہ ان ظالموں کی سزا کا بیان جنہوں نے مسلمانوں کو صرف ان کے ایمان کی بنا پر آگ کی خندق میں جلایا تھا، اور سزا میں 2 باتیں فرمائی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یعنی ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے جلانے والوں کو، مسلمانوں کو کلمہ پڑے گی، کلمے کی وجہ سے جو جلایا خندق میں ڈال کر، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب، دوسری ان کے لیے جلنے کا بھی عذاب۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے بیان ہو اور معنی یہ ہو جہنم میں جا کر ہمیشہ آگ میں جلتے رہنے کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس تکلیف سے مسلمانوں کو بچایا، روحیں ان کی آگ میں گرنے سے پہلے قبض کر لی۔ اللہ کی قدرت، زندہ انسانوں کو تو ڈالے، ہو آگ میں گرنے سے پہلے سارے لوگ جو کلمہ پڑھے ان کی روحیں اللہ نے قبض کر لی، اور وہ لوگ مردہ جسم آگ میں پڑے۔ پھر یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق کے حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی، اور ان سب لوگوں کو جو مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ نے ان لوگوں کو جلا دیا۔ آگ وہ تماشا دیکھنے کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ آگ خندق میں سے بے قابو ہو کر نکلی، ان سب لوگوں کو جلایا، صرف بادشاہ یوسف ذو نواز بھاگ نکلا اور آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا اور اس میں ڈوب کر مر گیا۔ یہاں آگ سے مر گئے، باقی لوگ مر گئے، بادشاہ خود اکیلا بھاگا بچنے کے لیے، آگ اس کا پیچھے آئی۔ یہ اللہ کی انتقام کا، دشمنی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ان کے ساتھ میں کہ دریا میں ڈوب کر ذو نواز بادشاہ انتقال ہو گئے۔ ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم، عذاب حریق کی خبر کے ساتھ قرآن کریم نے قید بھی لگا دی، ثم لم یتوبوا، یعنی یہ عذاب ان لوگوں پر پڑے گا جو اپنے اس کام پر، اس فعل پر نادم ہو کر توبہ نہیں کیے۔ اس میں ان لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، اگر یہ لوگ توبہ کر لیتے ان کو آگ نہیں جلاتی۔ حسن بصری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جود و کرم، اللہ کی سخاوت، اللہ کا مہربانی، بزرگی، دیکھو ان لوگوں نے اللہ کے نیک مسلمان، اللہ کے اولیاء کو زندہ جلا کر ان کا تماشا دیکھا، حق تعالیٰ اس پر بھی ان کو توبہ مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ایسے لوگ جو زندہ مسلمانوں کو، اللہ کے کلمہ پڑھنے والوں کو جلانے پر بھی اللہ تعالیٰ تماشا دیکھنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگر میرے سامنے توبہ کرتے، معافی مانگتے، میں تم کو بچا لیتا۔ اللہ خود دعوت دے رہے ہیں۔
واللہ یدعو الی الحق. تو یہ سورہ بروج کا تذکرہ تھا کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے بھی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں. تو چنانچہ اوپر کی آیت کے اندر تذکرہ گزرا کہ اللہ کے کلام کا حق یہ ہے کہ کوئی ویسا ایک سورہ ایک آیت کوئی نہیں بنا سکا. عرب کے لوگ عربی خوب جانتے تھے, بہترین اشعار کھڑے کھڑے صفے صفے بڑے بڑے اشعار پڑھتے تھے. تو قرآن کے مقابلے میں کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ کا سناتے ہیں, اللہ نے سنا تھا, اللہ پر ایمان یقین نہیں تھا, تو کہتے اتہامہ کا کوئی ایک آدمی آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتا ہے, یہ اس سے سن کر آ کر ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس دعوے پر ان کو چیلنج دیا کہ اگر تم ایسا کہتے ہو تو لاؤ ہمارے لیے کوئی قرآن کی ایک صورت بنا کر پیش کرو. تو یہ اللہ کے چیلنج پر عیسائی لوگ, عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے, جو بعد میں کفر پر آ گئے, شرک پر اتر آئے, جیسے کہ ابھی عیسائی لوگ شرک پر ہیں, کفر اور شرک ان کا ہو رہا, وہ جنت میں نہیں داخل ہوتی اس زمانے کے, یہ سب جہنم میں جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کے خلاف میں لکھنے کے لیے ایران سے ایک بہت بڑے عالم کو لائے جو خوب عربی جانتا تھا, خوب اچھا علم والا تھا. بولے کہ تیرے بیوی بچوں کا خرچ ہم اٹھائیں گے, تیرے لیے بہترین شہر سے باہر اچھا مکان روشن دان ہوادار بنائیں گے, کھانے پینے کے لیے تیرے لیے انتظام کریں گے, تجھے بڑے پیسے دیں گے. سب کا سب اس کے لیے انتظام کیا, خوب بھی بچوں کے لیے اناج راشن ڈالا, بہت پیسے دیے, پکا کھلانے والوں کو اس کے بڑے مکان میں شہر کے باہر سائلنٹ جگہ پر رکھا, کہیں شور غم نہ ہو. تو پھر اس نے کاغذات, پین, اس کے سامنے برو کے قلم, سیاہی, ساری چیزیں رکھی. اب تو قرآن کے خلاف میں لکھ, اتنا بڑا عالم. تو اس نے 6 مہینے تک ایک حرف نہیں لکھ سکا. سو اس کو بڑے بڑے جو ہے منہ چتر آئے, اس کی بڑی داڑھی نکل آئی, سر کے بال بڑے بڑے ہو گئے, دیوانے کی شکل بن گئی. ایک قرآن کے متعلق فاتو بسورۃ من مثلی ودعوا شہداءکم, اللہ کہہ رہے ہیں ایک سورہ نہیں, ایک آیت بناؤ. یہ ایک آیت بنا کے, سورہ تو کیا دور کی بات ہے. اللہ تو پہلے پوچھنے فاتو بسورۃ من مثلی, قرآن کے چھوٹے چھوٹے سورے جو الحم میں ہے, الحم ترا سے والناس, القاریہ سے والناس تک, ایسے صورتوں میں سے کوئی ایک چھوٹی صورت بنا کر تو دکھاؤ. چیلنج کیا اللہ قرآن میں. تو یہ عیسائی لوگ شرک بت پرستی کرنے والے, انہوں نے اس کو مخرج کیا. تو اس نے 6 مہینے کے بعد اس نے کچھ نہیں لکھا. آخر میں لکھا تو القاریہ کے سورے پر لکھا, اس نے لکھ کر اس میں پیش کیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اس نے کیا لکھا؟ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دوزخ کی کھٹکا, دوزخ کے انگارے, دوزخ کا بھڑکاؤ, دوزخ کی چیخیں, القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ, تم کیا جانو کہ دوزخ کا عذاب کیسا ہے. یہ بیان کر رہے ہیں. تو ان کیا کر رہا؟ الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل, ہاتھی کیا ہے, ہاتھی کیا چیز ہے, تم کیا جانو ہاتھی کیا چیز ہے. ہاتھی کو دنیا والے سب دیکھ رہے ہیں. البتہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا, تو زیادہ اونٹ اور گھوڑے خچر ہوتے تھے. تو اس نے ہاتھی کے بارے میں بیان دیا, لکھا کہ پھر اس نے لکھا خرطوم طویل ذنب خسیر عینانی صغیر بطن سمیر. اب اس نے پورے ہاتھی کا نقشہ عربی میں جوڑ کر لکھ دیا. ہاتھی کیا چیز ہے, ہاتھی کو تم کیا جانو, ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے, اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں, والوزنانی وسیع, اس کے دونوں کان بڑے ہوتے ہیں, والبطن سمی, پیٹ بڑا موٹا ہوتا ہے, اور پاؤں اس کے تھاموں کے جیسے ہوتے ہیں, اس کی دم وذنب قصیر, چھوٹی ہوتی دم ہاتھی کی. ہاں, یہ جب لا کر اس نے میں یہ پیش کری ہوئی, تو پورے عرب لوگ اس کو پڑھ کر ہنس کر مذاق کر رہے تھے. تجھے 6 مہینے ٹائم دیا گیا, تو کیا لکھا رے بیوقوف, ہاتھی کے بارے میں لکھا. کون نہیں جانتا, چھوٹا نادان بچہ بھی ہاتھی کے بارے میں بولتا, ایک بار دیکھے تو بول ڈالتا. ہاتھی کیسا ہے بھائی بولے تو دیکھ کر بول ڈالتا.
تو اس میں عربی بنا کو اپنے سے لکھا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے, اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. البتہ منافق دھوکہ کہتے تھے. اللہ رسول کا وعدہ جو قرآن میں آیا ہے دھوکہ کہتے تھے, دھوکہ نہیں ہے. اور دھوکہ کہنے والے خود دھوکے میں پڑ کر ہمیشہ کے جہنمی بنے. حضور تبوک میں گئے, واپس آئے تو یہ پورے 300 منافق 250 منافق جھوٹے باتاں بول کے مدینے میں تھے. 550 منافقاں حضور کے ساتھ تبوک میں گئے تھے, وہاں بھی شرارت بڑی کرے. یہ 250 منافقاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے, نماز پڑھنے والے, باہر جا کو پہاڑا میں کھجور کے درختوں کے جھنڈ میں بن میں وہاں بیٹھ کر اسلام کو مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے کی سازشیں مشورے کرتے تھے. جب حضور تبوک کو گئے تو مہینہ 1.5 مہینے کا ٹائم لگا. یہ لوگ مدینے میں ایک مسجد بنائے, مسجد کا نام زرار, مسجد زرار. حضور آئے تو بولے یا رسول اللہ ہماری ایک مسجد بنی محلے کے اندر اور زیادہ تر ادھر مسلمان ہیں, آپ اس مسجد کی افتتاح کرو, وہ اوپننگ کرو, ایک مرتبہ نماز پڑھا کر دعا کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ ان لوگوں کی دعوت پر جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا سورہ توبہ میں کہ اللہ کے نبی آپ اس مسجد میں کہاں جائیں گے, صحابہ کو بھیج کر وہ مسجد کو آگ لگا دو. حضور اس صحابہ کو بھیجے اور اس زمانے کی جو مسجدیں تھیں, کھجور کی ٹٹیاں, کھجور کا چھت, کھجور کے مدوں کے تھام ہوتے تھے, ساری مسجد آگ لگا کر جلا دی گئی. اور وہ مسجد کی جگہ, مسجد تو جل گئی اور وہ جگہ خالی رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے تک. حضور دنیا سے گئے, ابو بکر کا زمانہ 2 سال 6 مہینے کا, جب تک زمین خالی پڑی رہی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان بہت ہو گئے, مدینے میں کثیر مسلمانوں کی تعداد, سارا مدینہ بہت زیادہ مسلمان. تو جگہ مدینے میں کم پڑنے لگی. عمر رضی اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا دیکھو بھائی وہ جگہ جو مسجد کی ہے خالی پڑی ہے, جا تو وہاں مکان بنا لے, گھر بنا لے. تو صحابی گئے اس جگہ پر اور اپنے کھجور کی ٹٹیاں جوڑ کر, کھجور کے مدے رکھ کر, چھت ڈال کر گھر بنائے مختصر سا وہ جگہ میں. اور جب وہ جگہ میں رہنے لگے 12-14 سال تک وہ صحابی کو ایک بچہ پیدا نہیں ہوا. جگہ کی تاثیر ہے یہ, ایک بچہ بھی نہیں, اولاد نہیں ہوئی. حتیٰ کہ گھر میں بکریاں تھے تو بکریاں بھی بچے نہیں دیے. وہ جگہ جس جگہ پر منافق مسجد بنائے تھے وہ جگہ, پھر ان کے گھر میں مرغیاں تھے, مرغیاں انڈے بھی نہیں دیے. نہ مرغی سے انڈا آیا, نہ بکری سے بچہ, نہ انسانوں کو اولاد. تو صحابی عمر رضی اللہ سے درخواست کرے, فرمایا بھائی جگہ چھوڑ دے. اب صحابی جگہ چھوڑے, دوسری جگہ اپنا مکان بنائے. دوسرے سال بچے, بکریوں کو بچے, مرغیوں کو انڈے, سارا نظام. اس لیے کہتے ہیں کہ جگہ کی تاثیر بھی ہوتی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں میں اسے نہیں مانتا, یہ ایسا کرنا بے ایمانی ہے, یعنی مسلمان ایسا شرک کرے سر کا جگہ, وہ جگہ اچھی نہیں بھائی, تمہیں نکو بنا لے ہو, یہ گھر اچھا نہیں بھائی, نکو رہو, یہ گھر میں کون بھی جینا کرے نہیں بھائی, ٹوٹا گھر پڑا تھا برساں سے, تمہیں کہیں بنا لی, یہ جگہ اچھی نہیں بول کو بولتے لوگ دیکھ کر, جگہ دیکھ کر. تو بعض لوگ بولتے ہیں یہ ایسا کرنا شرک ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کرنا. ارے اللہ کے ہاتھ میں ہوتا تو عمر رضی اللہ کے زمانے میں وہ جگہ میں پھر ان کو اولاد کہیں کو نہیں ہوئی. تو عمر رضی اللہ فرمایا کہ دوسری جگہ جاؤ, تبدیل ہو جاؤ. دوسری جگہ دی ان کو, سارا نظام وجود میں آیا, اولاد بھی ہوئی, بکریاں کے بچے, مرغیاں کے انڈے, ساری چیزیں ہوئی. تو بعض مکانات آج بھی ایسے خالی پڑے ہیں وہ ایران کہ جہاں چراغ بتی نہ ہو, کوئی جینا نہ کرتا ہو, بند ہو گھر, باقاعدہ خانہ خالی را دیو می گیرن, ایسے گھر جو خالی پڑے رہتے ہیں, شیاطین جنات اس میں اپنا قبضہ جماتے ہیں. اور پھر اس میں تم جینا کرنے جاؤں گے تو بے برکتی, لڑائی جھگڑے, میاں بیوی میں حالات, پریشانیاں, کمائی میں برکت نہیں, چپ کے میاں بیوی لڑ لینا. آتماکور میں ایک مرتبہ ہمارے بھائی مولانا حضرت صلاح مظہر الدین صاحب ہمارے بھائی ہوتے ہیں رشتے میں, تو وہ بولتے تھے, واقعہ سنائے تھے, میاں میں آتماکور گیا تھا, لوگ مجھے بلا لے کر گئے. ایک گھر میں میاں بیوی بڈھے دونوں, بوڑھا بوڑھی دونوں رہتے ہیں, ایک کھاٹ پہ بوڑھا بوڑھی سوتے. رات کو جب اچھی نیند لگتی ہے, بڈھی کو کھینچ کو مارتا سر کے اوپر ٹھونگا, مارتے بوڑھی پلٹ ہوتی ہے, کئی کو جی مارے تمہیں, دوسرے کون نہیں ہے گھر میں, مرد مارے بول کو بڑے آدمی کو, کئی کو مارے تمہیں بول کو, بڑی لڑائی شروع. میں نہیں ماریا, تم نہ کئی کو مار, تم یہ کیا دیوانہ کیا, میں وہ یہ. تھوڑی دیر کے بعد بڑے آدمی کو مار پڑتا سو اور کا ٹھولا.
دیکھو بدلا لے لینی تو میں اٹھ کو بوڑھا بوڑھی سے لڑتا ہے، رات ساری دونوں بوڑھا بوڑھی، انہیں اسے مارنے انہیں اسے مارنے۔ وہ کون تھے؟ وہ گھر کے جنات تھے جو دونوں میں بین بین الزوجی وہ قرآن شریف میں آیا کہ بیوی میں میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کا کام یہ شیاطین یہ جنات کرتے۔ بین المرئی و زوجی وما ہم بضارین الا من احد، کہا کہ یہ ان کا شر سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ انسان کو شر والا نہیں بنایا، جنات کو شر سے، آگ سے، غصے سے، ان کے مزاج میں شر رکھا ہے، یہ ایسے پیدا ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے آدمی گھر بنانے کے لیے جگہ خریدے، کسی جاننے والے کو لے کر بتائے اور دیکھے کہ جگہ صحیح ہے ہی نہیں، گھر بن گیا، گھر خرید رہا ہے، گھر کرائے میں جا رہا، بتا لے کہ بھئی گھر صحیح ہے نہیں، دیکھو ذرا چل پھر کر۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جس گھر میں جنات شیاطین کا بسیرا ہوتا اس گھر میں استینا یہاں تک چڑھاؤ، استینا چڑھا کر پورے گھر میں آیت الکرسی پڑھتے پھرو، آیت الکرسی پڑھتے پھرو زور زور سے۔ تو بولے کہ تمہارے یہ رونگٹے بال جیسے ٹھنڈا پانی ایک دم ڈالتے رونگٹے کھڑے ہو جانا بولتے ہیں، ایسے گھر میں آدمی کو محسوس ہوتا ہاں یہ گھر کے اندر شیطان جنات کا بسیرا ہے۔ اگر رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر آ گئے تو گھر اچھا ہے، کوئی اس میں مصیبت نہیں ہے۔ یہ بڑے اللہ والے مشائخین کا، ہمارے شیخ کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عملی مشق کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔